اس نشست میں ہماری بزم کو لگاتار سینچنے میں، بزم کو آگے پہنچانے میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہمارے ساتھی، چاہے اقبال اکرم وارثی ہوں، ڈاکٹر اعراز صاحب ہوں، نفیس وارثی صاحب ہوں، عمر صاحب ہوں، الیاس چشتی صاحب ہوں، سیف الاسلام صاحب ہوں، یا ہمارے بھائی منصور محور صاحب ہوں، اور تمام وہ لوگ جو ناظم صاحب دیکھیے لگاتار آ رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جو سننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ایک ایک سامعین، ان کا شکر گزار ہوں۔ بزم فروغ ادب کی یہ تیسری نشست ہے، یعنی کہ تیسرا مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی پہلی سنیچر کو نشست کی جاتی ہے، اور ہر بار ایک مصرع دیا جاتا ہے، اس مصرعے پر شاعروں کو اپنے کلام کہنے ہوتے ہیں۔ میرا یوں تو شاعری سے بڑا پرانا واسطہ ہے، کیونکہ شاعروں سے پرانا واسطہ ہے، کیونکہ اقبال اکرم میرے بچپن کے ساتھی ہیں۔ ہم کو یاد ہے کہ جب ہم لوگ عمر میں چھوٹے تھے تو دوسروں کے شعر اچھے جو لگتے تھے ان کو ایک ڈائری پر لکھا کرتے تھے۔ وہ ڈائری آج بھی اس نشانی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے۔ راستے الگ ہوتے ہیں، آدمی جس راستے پہ چلتا ہے تو کوئی شاعر بنتا ہے تو کوئی پترکار بنتا ہے، اور آج یہ اللہ کا کرم ہے، اگر ہم پترکارتا کی لائن میں ہیں تو ہمارا بھائی اقبال اکرم آل انڈیا مشاعرے میں اس قصبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ہم اپنے بھائی پہ فخر کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ قصبہ کھیری کا ہر شاعر اسی طریقے سے آل انڈیا مشاعروں پر پہنچے اور قصبہ کھیری کا اور اس دیار کا نام روشن کرے۔ بزم فروغ ادب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دسکوں پرانی بزم تھی، جس بزم پر ادب کی دنیا میں بہت سا کام ہوا، ہمارے بزرگوں نے اس پر کام کیا۔ ایک طویل وقت ہوا بیچ میں جو بزم فروغ ادب کو لوگوں نے بھلانے کی کوشش کی۔ یاد ہوگا ایک آل انڈیا مشاعرہ ہم لوگوں نے 2005 میں اسی بزم کے جانب سے کرایا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں نا کہ عمر کا جب عمر بڑھتی ہے تو سکون بھی تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں صحیح کام کیا ہے تو بڑھتی عمر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سکون ملے گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو، ہمارے ساتھیوں کو سکون ملا، اور جب سکون ملا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بزم کے بارے میں اور ادب کے لیے بھی کچھ کیا جائے، اور یہ آپ کے سامنے ہماری کوششیں، ہمارے دوستوں کی کوششیں کا نتیجہ ہے کہ آج بزم فروغ ادب آپ کے سامنے ہے، اور نشست کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ لگاتار انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اگلے سال اسی نومبر دسمبر میں ایک بڑھیا آل انڈیا مشاعرہ اس قصبہ کھیری میں کریں گے، تاکہ اس قصبے میں پھر سے ایک بار شعر و شاعری کو اور زندگی مل سکے، کیونکہ جب کوئی مشاعرے ہوتے ہیں بڑے بڑے تو شاعروں اور شاعری کے لیے لوگوں کے شوق بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب آل انڈیا مشاعرہ ہوگا تو نئے نوجوان آج جو موبائل میں طرح طرح کی چیزوں میں گم رہتے ہیں، اگر ادب کی دنیا میں آئیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بھی ادب کی اور جائے گا اور حالات بھی بہتر ہوں گے۔ آج اس بزم کے چونکہ ہم صدر ہیں، اور ایک ماسٹر اقبال صاحب تھے نہیں، تو ہم کو صدارت کی ذمہ داری الیاس چشتی صاحب نے دی، ان کا بہت بہت شکریہ ان کی نوازشوں کا۔ 3 نشست ہے، تیسری نشست ہے یہ، اور یہی کہتے ہیں کہ جس سنگت میں رہتے ہیں آپ ہیں، جس رنگت میں رہتے ہیں اسی رنگ میں رنگتا ہے مزاج، اسی رنگ میں رنگتا ہے۔ کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، اتنا بڑھیا جو لکھا ہے اتنا بڑھیا تو نہیں کہا ہے، لیکن کچھ کہنے کی کوشش کی تھی اور دوستوں نے اس کو بہتر کر کے دیا ہے۔ اور یہ تو
ہماری زندگی کا ایک مثال ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے دم پہ کچھ نہیں کیا، کوشش کی اور دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیشہ ساتھ دیا، اور ہم جہاں تک پہنچے ہیں دوستوں کی نوازشوں کا ہی یہ نتیجہ ہے، ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے دعائیں ہیں کہ ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اس کے لیے آپ لوگ دعائیں کریں۔ کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، بندے ہو تم خدا کے تو یہ بھی کیا کرو۔ مصرع تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم سے نہیں تو کسی سے وفا کرو۔ بندے ہو تم خدا کے تو یہ بھی کیا کرو، بندے ہو تم خدا کے تو یہ بھی کیا کرو، شکر خدائے پاک ہمیشہ ادا کیا کرو، شکر خدائے پاک ہمیشہ ادا کرو۔ اور عزت اگر بچانا ہے اس دور میں، عزت اگر بچانا ہے اس دور میں تمہیں، عزت اگر بچانا ہے اس دور میں تمہیں، چادر میں اپنے آپ ہمیشہ رہا کرو، چادر میں اپنے آپ ہمیشہ رہا کرو۔ اور لازم ہے احترام بڑوں کا مگر میاں۔ آج کا جو ماحول ہے، لوگ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں اور کتنا جھک رہے ہیں۔ لازم ہے احترام بڑوں کا مگر میاں، سجدہ کہیں گے لوگ نہ اتنا جھکا کرو، سجدہ کہیں گے لوگ نہ اتنا جھکا کرو۔ شاعر صاحب، لازم ہے احترام بڑوں کا مگر میاں، مگر میاں سجدہ کہیں گے لوگ نہ اتنا جھکا کرو۔ اور پھیلی ہے جیسے آگ، پھیلی ہے کیسے آگ یا بستی میں ہر طرف، پھیلی ہے کیسا آگ یہ بستی میں ہر طرف، بستی میں کون آیا تھا کل یہ تو پتہ کرو، بستی میں کون آیا تھا کل یہ پتہ کرو۔ اللہ دے تمہیں بھی وفاؤں کی دولتیں، اللہ دے تمہیں بھی وفاؤں کی دولتیں، ہم سے نہیں تو خیر کسی سے وفا کرو۔ اللہ دے تمہیں بھی وفاؤں کی دولتیں، یہ ہماری دعائی ہے، ہم سے نہیں تو خیر کسی سے وفا کرو۔ مکتا ہے اور دولت عامر یہ نفرتوں کے اندھیرے مٹا سکے، عامر یہ نفرتوں کے اندھیرے مٹا سکے، روشن کوئی زمانے میں ایسا دیا کرو، روشن کوئی زمانے۔ اللہ اور لازم ہے احترام بڑوں کا میاں مگر، لازم ہے احترام بڑوں کا مگر میاں، لازم ہے احترام بڑوں کا مگر میاں، سجدہ کہیں گے لوگ نہ اتنا جھکا کرو۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، اور آپ اس بزم میں آئے۔ ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا میں کہ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آج یہ بزم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے۔ جب کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے، کوئی اچھی چیز آگے بڑھتی ہے، جب کوئی اچھا مشن آگے بڑھتا ہے تو تمام برائیاں، تمام سازشیں اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہیں۔ اور جب سازشیں گھومتی ہیں تو ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سازشوں سے اپنے آپ کو نکال کے اور نیک راستے پہ اسی طریقے سے چلنے کی کوشش کریں جس طریقے سے ایک سوچ کے ساتھ میں کسی چیز کی شروعات کی جاتی ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں سے جو آئے ہیں، جو نہیں آئے ہیں، سب سے یہ گزارش کریں گے، یہ بزم عامر رضا پمی کی نہیں ہے، یہ بزم ادب کی ہے۔ ادب عامر رضا پمی کا کوئی خود کا اپنا جاگیر نہیں ہے۔ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ آنے والے ماہ میں جب یہ بزم کا یہ نشست ہو تو آپ سبھی لوگ شرکت کریں اور ہمارا یہ میسیج جو ہے وہ دور دور تک پہنچائیں تاکہ ہم سب لوگ مل کر ادب کے لیے کچھ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔